approfondire. Muito. Sabe. Só approfondire. नहीं जो नहीं दे सब कंटिन्यू करो, एक दो मिनट का कंटिन्यू आयत. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کامل 30 روزے ہمیں عطا فرمائے. کیا شان و شوکت والا مہینہ ہوا کرتا تھا، کیا اس کی رونقیں رحمتیں برکتیں ہوا کرتی تھی. لیکن اس سال رمضان شریف کی آمد اور اس کا ہم سے جدا ہونا بالکل غیر محسوس طریقے سے ہو گیا. لوگ عبادتوں میں جو دن رات لگے رہتے تھے، رونق دکھتی تھی مسجدوں کے پاس، سب بیداری لوگ کرتے تھے، تہجد کی نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا. کتنے سارے معمولات رمضان تھے جو لاک ڈاؤن کے نظر ہو گئے. بس یوں سمجھو رمضان شریف کی آمد اور اس کی وداعی، نہ آمد کی خبر ہوئی نہ وداعی کی خبر کی بات ہوئی. یہ ماہ مبارک ہر حال ہم سے رخصت تو ہو گیا ہے. الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان. یہ مہینے کی ابتدا بھی خوشیوں سے بھرپور ہے اور یہ مہینے کی وداعی بھی خوشیوں کے ساتھ ہوتی ہے. جب یہ مہینے کی آمد ہوتی ہے تو اہل ایمان کے روح سرشار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے عطا فرماتے ہیں. جو اہل ایمان ہے، جو اہل تقوی ہے، جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی روحیں سرشار ہو جاتی ہے، وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مہینہ رخصت پذیر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جدا ہونے کو رہتی ہے. لیکن یہ جاتے ہوئے بھی خوشی کا پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے. یعنی اس کے اختتام پر عید کا دن عطا ہوتا ہے. عید کے لفظی معنی خوشی کا دن. تو ابتدا میں بھی خوشی، انتہا میں بھی خوشی. الحمدللہ یہ مہینے کی خاص خوبی.
لیکن خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اس کے دن رات کو غنیمت جانا، اس کے ساعتوں کو کام میں لایا، عبادت میں ہماتن لگے رہے، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح پابندی سے پڑھتے رہے، تلاوت قرآن مجید جب وقت ملا کرتے رہے، کثرت سے صدقات خیرات کرتے رہے، بالخصوص اس سال غربا و مساکین کی دل کھول کے مدد کیے۔ واقعتاً یہ وہ مہینہ جب رخصت ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے دل غمزدہ، آنکھ نم زدہ ہو تو نہ ہو تو بھی کیا ہو۔ خیر، یہ مہینہ رخصت ہو چکا ہے۔ یہ مہینے کے اختتام کے بعد جو دوسرا دن عید کا دن ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک رات ہوتی ہے جس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ لیلہ مطلب رات، جائزہ مطلب ٹٹولنا، جائزہ لینا۔ اس رات کی جب آمد آتی ہے تو ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارا، یہ مہینہ کیسے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مہینے کا حق ادا کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب رہے، یہ مہینے کے حق ادا کرنے میں ہماری کامیابی یقیناً خوشی کے دن کے برابر ہے۔ اور جو اس مہینے کا حق ادا نہ کیا، روزوں کی فرضیت سے فراموش رہے، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، تراویح کی نماز کے لیے اہمیت نہیں دیے، تلاوت قرآن مجید کو اپنا وتیرہ نہ بنایا، صدقات و خیرات بھی دل کھول کے نہ دیا، ان رحمتوں والے دنوں کو، برکتوں والے دنوں کو ایسے ہی گزار دیا جیسے اور دن گزارتا ہے، تو پھر اس کے لیے عید نہیں، عید کے جو اسپیلنگ ہے عین یہ دال عید، اس میں واو کا اضافہ کر دینا تو بنتا ہے وعید۔ وعید کا معنی ہے وارننگ کا دن، متنبع کرنے کا دن۔ ارے عید تو ان کی ہے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اس مہینے میں سارے نیک اعمال کرتے رہے۔ جو اہتمام نہ کیا اس کے لیے کی عید؟ اس کے لیے تو وعید کا دن۔ خیر، عید اور وعید کل ہے، اس سے پہلے یہ جو سب ہے، یہ جو رات ہے، یہ رات ہے لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آئیے سب سے پہلے مشکاۃ شریف کی حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ فخر کرتا اللہ تعالی، دیکھو میرے بندے کیسا روزہ رکھے، کیسے بھوکے فاقے رہے، میرے حکم کو کیسا پورا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنا پورا کام کیا، پورے ذمہ داری سے اپنا کام کیا، اس کی مزدوری کیا ہوگی؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب اس کو پورا اجر و ثواب دیا جائے، 100% اس کو اجر و ثواب دیا جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میرے جلال کی قسم، اپنی شان کی قسم، میرے اپنے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، ان کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ آج کی رات کا انعام و اکرام ہے۔ لاک ڈاؤن کی طرف سے لوگ آج بازاروں کی زینت نہیں بنے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں، لیکن عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ شب عید الفطر جب آتی ہے، شب عید الاضحیٰ جب آتا ہے تو ہم لوگ عام طور پہ اپنے آپ کو مصروف ترین کر لیتے ہیں۔ اب اگرچہ کہ مصروف ترین نہیں کیے ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لاک ڈاؤن بازار تو جا نہیں سکتے، شاپنگ تو کر نہیں سکتے، پھر کیا کرنا؟ آپ اس رات میں عبادت کرنا، اپنے آپ کا جائزہ لینا، سیلف اسسمنٹ کرنا۔ سیلف اسسمنٹ کا مطلب کیا؟ اپنی زندگی کی کیسٹ کو ایک مہینہ ریوائنڈ کرنا، دیکھنا ایک مہینہ میں نے جو گزارا ہے کیسے گزارا، کیا میں نے اس مہینے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کیا نہیں کیا، روزے رکھا کہ نہیں رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے تراویح کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام the last message of اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میں نے پڑھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس کی تلاوت کیا کہ نہیں کیا، جائزہ لینا ہے۔ جائزہ لے کر کے کوتاہیاں اگر ہے، کہیں پر بھی کچھ کمیاں اگر ہے تو رجوع اللہ ہونا ہے۔ مولا 30 روزوں میں سے 2 روزے میرے چھوٹ گئے، 4 روزے میرے چھوٹ گئے، 8 روزے میرے چھوٹ گئے، 10 روزے میرے چھوٹ گئے، مولا نادانی بھی چھوٹ گئے، بیماری بھی چھوٹ گئے، پریشانی بھی چھوٹ گئے، جو بھی وجہ ہے رجوع اللہ ہو کر آج رات میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ مولا میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو میرے چھوٹے ہوئے روزے ہیں آئندہ رمضان سے پہلے میں پورے کر لوں گا۔ مولا سنت کی قضا تو نہیں ہے، تراویح چھوٹ گئی ہے، میں نہیں پڑھ سکا، مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ مولا میں نے جو بھی نیک کام کیا ہے میرے چھوٹے سے اعمال کو تو خیر و برکت عطا فرما کے اسے قبول فرما دے۔ اللہ کی شان ہے، ایک بندہ جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا ثواب کو اس کو عطا کر دو، تو احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ جس بندے کے حق میں احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے وہ انکار کرے گا میں اتنے سارے نیکیاں تو نہیں کیا، فرشتے کہیں گے مولا یہ انکار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس نے اخلاص کے ساتھ 1 کھجور صدقہ دیا تھا اور میں نے اس 1 کھجور کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتا رہا، وہ بڑھتا رہا، دیکھتا رہا، بڑھتا رہا اور وہ احد پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ 1 کھجور احد پہاڑ کے برابر بن گیا۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اتنا ثواب 1 کھجور کا مل سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے کو بہت نہیں کرتا ہے، اس کی شان کریمی ہے، وہ چاہتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن رجوع اللہ تو ہونا نا، آج کی رات جائزہ لینا ہے، بازاروں کی رونق نہیں بننا ہے، چبوتروں کی رونق نہیں بننا ہے، گپ شپ مارنے کے لیے یہاں نہیں جمع ہونا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھے، مصلی بچھا کے رجوع اللہ ہو کر کے بیٹھے اور اپنے کمیوں کو، اپنے خامیوں کو گنا کر اللہ کے سامنے کہے کہ میرے مولا یہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، یہ میرے سے کمی ہو گئی ہے، میں اس میں جو ناکام رہا، میں یہ اس میں مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکا، میرے مولا اس کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ غفور رحیم ہے، 1 کھجور کو احد پہاڑ بنا سکتا ہے،
تو کیا ہمارے صدقات و خیرات، ہماری اپنی جو عبادت ٹوٹی پھوٹی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکمل نہیں بنائے گا؟ کیا اس کو زیادہ ثواب نہیں عطا فرمائے گا؟ بے شک عطا فرمائے گا، لیکن پہلی ضرورت کیا ہے؟ آپ رجوع الی اللہ ہونا۔ آئیے چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر کل کے بارے میں کچھ اہم باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی تو اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، جبکہ سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جبکہ جس پر اللہ کا رحم و کرم نہ ہو ان کے دل مردہ ہوں گے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس رات کو زندہ رکھا اس پر جنت واجب کر دی۔ زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اور ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رات میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا کر لو آج، آئندہ شب عید الفطر نصیب ہو کہ نہ ہو، آئندہ رمضان المبارک نصیب ہو کہ نہ ہو، آج شب عید الفطر نصیب ہوئی ہے، دعا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عید الفطر کی رات دراصل لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام کی رات ہے۔ یہ غنیمت طالب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ جب انعام و اکرام حاصل کرنے کی باری آئی، ہم اپنی بیڈ روم کی زینت بنے ہوئے ہیں، آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو ہمارے انعام و اکرام اللہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن مزہ وقت پر، جس وقت پہ جو چیز جب حاصل کرنا تب حاصل کرنا، تبھی تو مزہ ہے۔ آپ کو رات بھر جاگنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، رات بھر عبادت کرتے نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت نکال لے، کچھ وقت نکال لے، ذکر اپنے آپ کے جائزہ لے لے، بس کافی 2 رکعت نفل نماز شکرانہ پڑھ لے، میرے مولا جو بھی میں نے کام کیا ہے بس تو اسے شرف قبول عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ جائزہ تو لیں آپ۔ اور مسلم شریف کے حدیث شریف کا وہ تذکرہ میں کر دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب تو جماعت کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جماعت کا تذکرہ ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کی بات ہے، کیونکہ مساجد میں لاک ڈاؤن ہے، اسی وجہ سے میں گھر میں باجماعت پڑھے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر فجر کی نماز بھی پڑھ لیا تو ماباقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ رات شب بیداری مت کرو، رات بھر نہیں جگو، 10-15 منٹ جائزہ لے لو، آج لیلۃ الجائزہ ہے، جائزہ لے لو، جائزہ لے کر کے سمجھ لو کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہ کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کیا ہے اس میں کیا کج ہے، کیا اس میں کمی ہے، اس کو سمجھے اور رجوع الی اللہ ہو کر توبہ استغفار کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی بات ختم ہونے کے بعد میں آپ کے سامنے وہی بات جو پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ میں نہیں، دنیا کے علماء کرام اپنے اپنے لیول پر کام اس پر کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جو ہے نا ایما پیش کر رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے بات اس سے پہلے بھی عرض کیا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے اپنے مسلک کے اعتبار سے احناف کے پاس جو طریقہ مروج ہے اس طریقے کے موافق ہم کو چلنا ہے۔ احناف کے پاس طریقہ کیا ہے، اس کا نچوڑ جامع نظامیہ کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے عید کی نماز معطل ہے۔ ارے بھائی 9 جمعہ سے نماز مسجد میں نہیں ہو رہی ہے،
اس کی فکر نہیں ہے. یہ تو آپ کو یہ تو نماز واجب ہے, وہ تو فرض نماز ہے نا بھائی. نوجوان سے نماز مسجد میں ادا کرنے سے محروم ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ کی مصلحت ہے, کیا کر سکتے ہیں, ہمارے گناہوں کا اپنا معاملہ ہے, اللہ بہتر زیادہ جو کچھ بھی ہے بہرحال ہے. تو بہرحال اب عید کی نماز کا جو مسئلہ ہے, اب اس میں مختلف باتیں جو آ رہی ہے. واٹس ایپ کے علماء تو کمر بستہ ہو گئے ہیں. کتنے ویڈیوز آ رہے ہیں اور سارے ویڈیوز ہم سن رہے ہیں, اپنے دماغ کو پراگندہ کرتے رہے. اللہ کے واسطے آپ نے جتنی بھی آپ کی عمر ہوگی, جتنے بھی سال آپ نے عید کی نماز پڑھی ہوگی, کبھی آپ نے پہلی رکعت میں 7 تکبیر, 10 رکعت میں 5 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی؟ ارے بھائی ہمارا طریقہ نہیں ہے تو ہمارے بڑے نہیں سکھائے, وہ احناف کے پاس جو ہے وہ طریقہ ہمارے پاس ہے. ارے بھائی اب تو عید کی نماز پڑھنا ہی نہیں, تو عید کی نماز کے طریقے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب سوال نے کیا, بھائی عید کی نماز کا طریقہ ہم کو سمجھا دیجیے آپ. میں نے کہا بھائی عید کی نماز پڑھنا ہے تو سکھاؤں, نہیں پڑھنا ہے تو کیوں سکھاؤں؟ جب انشاءاللہ اللہ تبارک اللہ ہم کو زندگی دے گا, آئندہ عید سے پہلے آپ کے سامنے, آپ کی خدمت میں عید کی نماز کے سارے طریقے آپ کے سامنے پیش کر کے ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے پیش کی جائے گی. لیکن اب تو کیوں ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ضرورت کیا ہے, کل کیا کرنا ہے, اس کے لیے اکثر علماء نے اپنی اپنی بات رکھی ہے. میں نے جامع کی بات کو آپ کے سامنے رکھا کئی مرتبہ, اور جامع مسجد غازی سید احمد باقر رحمۃ اللہ علیہ احمد نگر سے اس کے بڑے اذان کے اسپیکر سے اعلان بھی میں نے کیا, اور یہ آفر بھی کیا کہ 12 بجے سے پہلے تک جو بھی آپ سوالات کرنا ہے سوال کریں, انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے. خیر وہ بات کی بات ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کو عید کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے. راستے نکال رہے نوجوان بچے, بھائی ہم جو نا راستہ نکالتے ہیں, ہمارے گراؤنڈ فلور میں پڑھ لیتے ہیں, ہمارے پارکنگ ایریا میں پڑھ لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں. بھائی جب جہاں پر چھوٹ ہے تو آپ اس کو کیوں رسک لے رہے ہیں؟ جب لاک ڈاؤن کا یہاں پہ معاملہ جاری ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کام کرتے ہیں, خدا نخواستہ آپ کے اوپر کیسز بک ہو جائے, کوئی آپ کے اوپر پریشانی آ جائے, کیا اسلام اس چیز کی دعوت دیتا ہے آپ کو, اس چیز کی تعلیم دیتا ہے آپ کو؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے, بلکہ آپ اپنے ہی گھروں میں عید کی نماز کے بجائے 4 رکعت نفل نماز چاشت کی 2 رکعت کر کے الگ الگ 2 رکعت پھر 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں, پھر 2 رکعت ادا کریں. جملہ 4 رکعتیں, بھائی 12 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 پہ اکتفا کروا رہا ہوں. 4 بھی پڑھ لے تو بہت ہے. 4 رکعتیں یعنی 2 رکعت کر کے چاشت کی نماز ادا کر لے. اور اس نماز میں کیا پڑھنا, جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. عام نفل میں جیسا پڑھتے ہیں آپ, اس میں کوئی جو نا ریسٹرکشنس نہیں کہ فلاں سورہ ہی پڑھنا, فلاں سورہ پڑھنا, کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہے. آپ جو چاہو پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو 4 رکعت نفل نماز چاشت کی ادا کریں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کی نماز بھی ادا کر لے تو مناسب اور بہتر ہے. یہ 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل شکرانہ بھی پڑھ لے. اللہ تبارک تعالیٰ, بھائی ایک صاحب نے کہا شکرانہ کس بات کا, نماز کو نہیں کہ بلکہ شکرانہ. ارے نعوذ باللہ بھائی, ایک چیز 2 چیز کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان شریف عطا کیا. اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا کہ آپ نے روزے رکھے. اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہوئے. اس بات کا شکرانہ ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بے فکر ہو گئے. اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرمایا. اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو پاک و صاف کر دیا اور ہمارے گھروں میں نماز پابندی سے اہتمام سے ہونے لگی. اس بات کا شکرانہ ہے جو بچے امامت کے مسئلے تک پہنچنا زندگی میں نہیں پہنچ سکتے تھے, وہ امامت کے مسئلے تک پہنچ گئے. اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متبرک لیلۃ القدر ہم کو عطا کیا ہے. شکرانے کے واسطے کہ موقع تھوڑی نہ ہے. ارے سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات دیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیا ہے. اگرچہ کہ یہ جو سانس لے رہے ہو نا, یہ سانس جو لے رہے ہیں نا, فری کی سانس لے رہے ہیں نا, آکسیجن جا رہی نا اپنے جسم میں, اگرچہ کہ سانس لینے کے قابل نہ ہو, اگرچہ کہ آکسیجن لگا لیں, تو پھر روزانہ آپ کو میری اپنی کیلکولیشنز کے حساب سے روزانہ آپ کو کم و بیش 675 روپے کی آکسیجن لگے گی. اللہ محافظ, 675 روپے کی آکسیجن لگے گی.
ذرا غور کرنے کی ضرورت میں کیا بول رہا ہوں. تقریباً 20,500 روپے کی 20,000 اس پکڑ کے چلے آپ تقریباً ایک مہینے میں 20,000 روپے کی آکسیجن آپ کو لینا پڑے گا. اگرچہ کہ آپ اور سانس کے عارضے میں مبتلا ہے, وینٹیلیٹر لگ گیا, تو پھر روزانہ آپ کو کتنے اماؤنٹ لگے گا آپ کو خود اندازہ ہے. ابھی شکرانہ کیوں نہ ادا کریں آپ, کیوں نہ ادا نہ کریں. ایک صاحب تو ایک دم صفحے سے صفحے ہستی سے شکرانہ کو نکال دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں شکرانہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں ادا نہیں کریں گے بھائی؟ آپ کی زندگی میں اگرچہ کہ آپ اللہ کے بندے فرمانبردار بندے بن کے زندہ رہنا چاہتے ہو, ہر دن شکرانہ کی نماز ادا کرے آپ, ہر دن نماز شکرانہ ادا کرے آپ. میں ان صاحب پر نہیں چلا رہا ہوں, میں جنہوں نے کہا ہے انہوں نے اپنی بات کی, اپنی رائے پیش کی, میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. اور میری رائے میں جو بات میں نے لاجیکلی سمجھائی ہے اس میں غلط ہے تو پھر آپ میرے پیج پہ آ کے بول سکتے ہیں اس میں یہ غلطی ہے. اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے. اور میں نے کیا کہا, 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے آپ چاشت کی نماز ادا کر لیں, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد یہ اختلافی مسائل میں نہ جائیں. آپ اختلافی مسائل میں جا کے خود پریشان ہوئیں گے اور پریشان کریں گے. اللہ کے واسطے جو طریقہ آپ کے بزرگوں نے بتایا, جو طریقہ آپ نے پہلے سے سیکھ رکھا ہے, اسی کے موافق آپ کام کیجئے گا. بس یہ سال نیا آپ کے لیے یہ ہے, آپ کی لائف میں چیلنجنگ سال یہ اس لیے ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ 9 جمعہ گزر گئے, جمعہ کی نماز ادا کرنے سے محروم ہے. اور کم و بیش اگر موٹا موٹا حساب بھی پکڑتے ہیں تو کم سے کم 63 ڈیز ہو گیا ہے. 63 ڈیز کا مطلب کیا ہے, 315 نمازیں ہم مسجد میں ادا کرنے سے قاصر رہے. معمولی بات نہیں. 315 فرض نمازیں ہم مسجد میں جو ادا کرتے تھے اس سے قاصر رہ گئے. یہ چیلنجنگ وقت زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہے, اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, ورنہ اپنی روٹین کے موافق بات اگر چلتی تو اس باتیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال اور ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, کل یوم عید الفطر کے دن آپ یعنی کیا کرنا ہے, آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے چاشت کی, 2 رکعت کر کے جو چاہے سورہ پڑھنا ہے. وقت اس کا کب ہے, 8 ساڑھے 8 سے آپ پڑھ سکتے ہو, 11:30 تک آپ کا ٹائم ہے, 11 بجے سے پہلے پڑھ لے تو مناسب ہے. یہ 4 رکعت ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بھی پڑھ لیں گے تو پھر بہتر اور مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہم کو جائزہ لینے والا بنا دے. اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں میرے مولا انعام و اکرام کی رات ہے. اس رات میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں میرے مولا, اس میں جو کچ رہ گیا ہے اسے دور فرما دیجئے میرے مولا. اس میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا فرما دیجئے میرے مولا. ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو مکمل فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائیے. ہمارے نمازوں کو قبول فرما لیجئے, ہمارے تراویحوں کو قبول فرما لیجئے, ہمارے سحور کو قبول فرما لیجئے, ہمارے افطاروں کو قبول فرما لیجئے میرے مولا. ہمارے صدقات کو قبول فرما لیجئے, ہمارے زکاتوں کو قبول فرما لیجئے, ہمارے صدقے فطر کو قبول فرما لیجئے میرے مولا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے مسلمان بھائی متمول لوگ جو نیک کام کیے ہیں میرے مولا, ان کی نیکی کو قبول فرما لیجئے. جو غرباء و مساکین کے لیے آگے آ کر جو خدمت کر رہے ہیں میرے مولا, ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے میرے مولا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو دنیا کی حالات ہے, دنیا کی معیشت تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے میرے مولا, یہ دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیجئے, تباہ و برباد ہونے سے بچا لیجئے. خصوصاً عالم اسلام کی خصوصی حفاظت فرمائیے, خصوصاً عالم اسلام کی خصوصی حفاظت فرمائیے میرے مولا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم کے مسلمانوں کو جو اس پریشانی میں دو چار ہے, جو بیمار ہے, ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے میرے مولا. جو بھی متاثر ہے ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے میرے. تمام عالم کے مسلمانوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں عطا فرمائیے. تمام عالم کے مسلمانوں کو صحت ایمان کی متصف فرمائیے. بجائے طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.